ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شاید شیعہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، یہ رسول پاک کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا، جس کا جانشین ایسا ہے وہ مالک کیسا ہوگا۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان کے نزدیک جو معتبر کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات ہے، یہ ترمذی ہے، انہیں وہ سیاہ ستہ بولتے ہیں۔ سیاہ ستہ پہ مجھ جیسا طالب علم 70 جگہ پہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہے۔ نبی نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی، انت منی وانا من کا۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا من کا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ میں نے جملہ کہا 70 جگہ پہ سیاہ ستہ پہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی ایک کتاب میں مجھے علی کا فرمان نہیں ملا کہ علی نے ساری زندگی کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں پیغمبر جیسا۔ رسول کہتے رہے تو مجھ جیسا ہے، اور علی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں۔ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کر۔ اتحاد قائم ہو جائے گا امت میں، امت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ میں رجوع سادات ہے، سادات کے گھر ہمیشہ آباد رہیں، امتی ہمیشہ سادات کی عزت پہ معمور رہے۔ میں فارمولہ دے کے جا رہا ہوں اتحاد امت کا، 4 چیزیں جس پہ امت کھڑی ہے: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ ایسا ہی 5ویں چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ لے میں اتحاد کا فارمولہ دینے لگا ہوں آج نبی کی اس میلاد کی تقریب میں۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ سب کچھ، اللہ پالنہار، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مختار۔ اللہ کے بعد جو مانو وہ نبی کو مانو، کلمہ نبی کا پڑھو، اطاعت نبی کی کرو، عزت نبی کی کرو، لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ نبی کی عزت ہے لیکن ایک حد میں، اللہ کی عبادت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت۔ نبی کو مانو لیکن اتنا نہیں کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ منت اہل بیت سے مانگو، مرادیں اہل بیت سے مانگو، اولاد اہل بیت سے مانگو، مشکل کشائی اہل بیت سے کرواؤ۔ کبھی بھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو اہل بیت نبی سے بڑھ جائیں۔ مسجدیں صحابہ کے نام پہ بنواؤ، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، لیکن کبھی بھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے۔ اللہ اللہ رہے، نبی نبی رہے، اہل بیت رہے، صحابہ صحابہ رہے۔ اگر آپ بھی کسی بندے کے چہرے پہ پریشانی ہے تو میں نے جملہ شیعہ مقرر بن کے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو اتحاد امت کا فارمولہ دیا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ دکھا تو میں ایک جگہ پہ دکھا دیتا ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ اللہ کی مسجد تھی، سجدے پہ ہمارا نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حسین گھر سے نکلے اور لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے حسین رسول کی پشت پہ، نہیں، حسین وہیں سے گزرے جہاں سے حسین کو گزرنا تھا۔ اگر حسین کا پاؤں کسی کی گردن میں آ جاتا تو پھر وہ صحابی رضی اللہ نہ رہتا، علیہ السلام ہو جاتا۔ کوئی بیٹھا ہے جو سن رہا ہے؟ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا؟
حسین وہیں سے گزرے جہاں سے حسین کو گزرنا تھا. رسول کی پشت پہ آ کے حسین بیٹھے. صحابہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے اس لیے کہ نبی نے سر نہیں اٹھایا تھا. صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھیں. نبی کو انتظار تھا وحی آئے تو میں اٹھوں. وحی کو انتظار تھا جبریل لے کے جائے تو میں جاؤں. جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے تو میں بھیجوں. عزت نبی کرنی ہے تو پھر مکمل کیجئے. یہ نوجوان تشریف فرمائے، ان کے ایک بیج لگا ہوا ہے رسول کی نالین کی شبیہ. لوگوں نے اپنے امامے کے اوپر بھی لگائی ہوئی. ہم شیعہ احترام کرتے، ہم تو اسے بھی چومتے، اسے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شبیہ چومنا حرام ہے. ہم چومتے اس لیے. میں نے بابا تنویر شاہ جی ایک اپنے اہل سنت مولانا دوست سے پوچھا تھا. میں نے کہا جی مجھے اس بیج کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یہ نالین مبارک رسول کا عکس ہے. میں نے کہا اس نالین کو نبی کے پورے تبرکات میں اسے کیوں یاد رکھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نبی کی معراج کے قائل ہیں. ہم نبی کی نالین اپنے سینے پہ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہے وہ جوتا جو عرش پہ گیا تھا. میں نے کہا حد ہو گئی. نبی کے ساتھ جانے والا جوتا یاد ہے، پردے سے نکلنے والا ہاتھ یاد ہے. تاریخ نبی کی 12 تھی یا 17 تھی. 3-4 سال تو ہو گئے مجھے رجوع سادات کے مختلف پروگراموں میں آپ کے سامنے حاضری دیتے. اس کے علاوہ مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو پورا سال کی مجالس میں مجھے ملتے. اتنے مجمع میں کسی کو یاد نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے. پیچھے 5-6 سال سے میری دوستی بھی ہے. میرا بھائی بھی ہے چھوٹا کامران، اسے بھی نہیں پتا کہ میری تاریخ پیدائش کیا. میرے یاروں کو بھی اکثر کو نہیں پتا. میری ایگزیکٹ تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا ہے. تو لڑائی ختم کرتے ہیں. 12-17 کی لڑائی ختم کرو. آؤ نبی کے گھر والوں سے پوچھتے. جب ہم نبی کے گھر کی طرف گئے تو باپ تو دنیا سے چلے گئے تھے. پالا تھا ایک چچا نے. اس کا مطلب ہے میلاد وہی منائے گا جس کا ابو طالب کے ساتھ تعلق اچھا ہے. عزت نبی کرنی ہے تو پھر عزت نبی اس معیار پہ کر جو میرے نبی کا حق بنتا ہے. خدا کہتا ہے میں یہ زمین اور آسمان بالکل نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہو. حدیث قدسی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا میں روانی، یہ سمندر میں طغیانی، یہ سب کچھ ہے تو نبی کی وجہ سے. نبی نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. جو بندے شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا زندہ کے لیے ہوتا ہے. رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے. میں ان بھائیوں کو جواب دینے لگا. وہ بھی یہ حدیث قدسی مانتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے زمین و آسمان خلق نہ کرتا اگر میرا نبی نہ ہوتا. آج رجوع سادات میں لائٹیں لگی ہیں. کیوں؟ میلاد کی وجہ سے. اس بارگاہ میں قلین بچھا ہے. کیوں؟ میلاد کی وجہ سے. یہ ممبر سجا ہے. یہ مومنین آئے ہیں. یہ رونق ہے. کل کوئی یہاں آئے گا نہ لائٹیں ہوں گی، نہ صاحباں ہوگا، نہ قلین ہوں گے، نہ ممبر ہوگا، نہ ذاکر ہوں گے، نہ مجمع ہوگا. وہ پوچھے گا کل تو بڑی رونق تھی آج خاموشی کیوں؟ کوئی بتائے گا وہ رونق تھی میلاد کی. میلاد ختم، رونق ختم. میلاد ختم، رونق ختم. میرے مالک اگر یہ سب کچھ نبی کے لیے بنایا تھا تو نبی دنیا سے چلا گیا ہے. زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے. آواز ایک گستاخ نہ بن. میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے. پالا تھا، پرورش کی تھی ہمارے نبی کی علی کے باپ نے. نام جن کا عمران تھا، مشہور جو ابو طالب کی وجہ سے، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے.
जिसने उंगली पकड़ के रसूल को चलना सिखाया। मैं सुन्नी किताब से एक हवाला पढ़ने लगा, अहले सुन्नत भाइयों की किताब लिखा, रिसालत माब की ज़ाहरी उम्र अभी 5 साल थी, ज़ाहरी उम्र। मक्के में बाबा जी कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। मक्का बरादरियों का शहर नहीं था, कबीलों का शहर था। फैसला सरदार करते थे। मक्के के कबीलों के सरदारों ने बैठ के फैसला किया, मक्के को बचाने के लिए ऐसे करें, हर कबीला अपना अपना बुत लेके आए और मक्के के बाहर सहरा में अपने अपने बुतों को रखते। हर कबीला अपने बुत के आगे बैठ के उसकी पूजा करेगा। किसी न किसी बुत की वजह से बारिश नाजल हो जाएगी। जब यह फैसला मक्का में हो गया तो एक सरदार ने उठ के कहा, हम तो सारे आ जाएंगे, हाशमी किसे लाएंगे? क्योंकि मक्का का कोई इज्तिमा ही नहीं होता था जिसमें हाशमी नहीं होते थे, क्योंकि बाकी सारे कम्मी थे, ये अकेले सरदार थे। 40 में से 3 सरदार उठे, उन्होंने कहा हम जाते हैं अबू तालिब के घर। इन जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से नबी और अली के मुश्तरका बाप हजरत अबू तालिब बाहर आए। उन्होंने आके कहा, ए अबू तालिब, मक्का में कहत है, कल हमने इज्तिमाई पूजा का बंदोबस्त किया है, अगर तुम्हारा भी कोई खुदा है तो तू भी लेके आ, क्योंकि आज तक हाशिम ने नहीं बताया किसकी पूजा करते हैं, अब्दुल मुत्तलब ने नहीं बताया ये किसकी पूजा करते हैं। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, कल इंतजार करना, हम भी आएंगे। बाबा जी मक्के में ये बात आग की तरह फैल गई कि अब देखिए अबू तालिब किसे लेके आएगा। अबू तालिब का तो कोई खुदा नहीं था, इसका बुत कौन सा होगा? ये हजरत अबू तालिब के घर की तरफ देख रहे थे। मक्का में बुत घरों से बाहर आ चुके थे। जहन में नक्शा रखना, बुत घरों से आ गए। एक एक कबीला अपने अपने खुदा के सामने बैठा है, पंजों के बल खड़े होकर रसूल के घर की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। लोगों ने पंजों के बल खड़े होकर मंजर देखा कि अबू तालिब के हाथों में कौन सा बुत है। अबू तालिब के हाथों में तो कोई खुदा नहीं था, लेकिन सुन्नी किताब शिया किताब मुतफिक अलैह लिखा कि अब हजरत अबू तालिब के कांधे में 5 साल का पैगंबर बैठा हुआ था। अपने 5 साल के मुस्तफ़ा को कांधे में बिठा के मक्के की गलियों से टहलते हुए अबू तालिब जा रहे थे और मक्के के सरदारों के करीब से गुजर के किताबें कहती आज मक्के की इतनी ऊंची चोटी में जाके खड़े हो गए कि मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की माओं की गोद में लेटे हुए काफरों के बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज हर मर्द सर अबू तालिब का चेहरा देख रहा था। अबू तालिब जब मक्के की चोटी में जाके खड़े हो गए, अरब के काफरों ने कहा, अबू तालिब हमने कहा था अपना खुदा लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है। अबू तालिब तू बता, क्या तू भतीजे की पूजा करता है? अबू तालिब ने कहा इन खुदाओं को क्यों बुलाया है? कहने लगे बारिश के लिए। हजरत अबू तालिब ने हमारे नबी के छोटे छोटे हाथों को थामा, आसमान की जानब करके कहा, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर मक्के में बदली आई, आसमान से बारिश होनी शुरू हुई, नबी के चेहरे में मुस्कुराहट आई, आवाज़े परवरदिगार मोहम्मद ये कर्जा याद रखना, आज अबू तालिब ने ऊंचाई पे खड़े होके तेरी नबुव्वत का ऐलान किया है, कल पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान।